السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم لوگوں نے احرام پہن لیا ہے اور اس وقت ہم کویت ایئرپورٹ پر ہیں اور جدہ کے لیے روانہ ہیں۔ کچھ ضروری باتیں جو بیٹھے بیٹھے ذہن میں آئیں، وہ باتیں آج میں اور مفتی صاحب آپ کو شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو ہم احرام پہنتے ہیں اس سے مقصود کیا ہے؟ اس سے مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا، کہ جب اللہ کہے ایسے پہنو تو ایسے پہن لو، جب اللہ کہے ایسے پہنو تو ایسے پہنو، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور اس لباس کو پہننے کے بعد اپنی قبر کو سوچنا کہ مرنے کے بعد میں اس طرح سے قبر میں جاؤں۔ اب احرام کے سلسلے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مان لیجیے آپ دہلی سے آ رہے ہیں، ممبئی سے آ رہے ہیں، انڈیا کے کسی بھی ایئرپورٹ سے آ رہے ہیں، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ احرام وہیں سے باندھو۔ اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جدہ پہنچنے کے بعد مسجدوں میں جا کے حمام خانوں میں چینج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری بات ہے جو مفتی صاحب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ احرام کے سلسلے میں جو 2-3 بڑی غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں کے بیچ پائی جاتی ہیں، وہ مفتی صاحب بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہمارے تمام بھائی بہن، تمام امت مسلمہ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت ہم سفر عمرہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے ہمارے ایمان والے بھائیوں کو مفتی صاحب یہی پتہ نہیں ہوتا کہ عمرہ اور حج میں کیا ڈفرینٹ ہے۔ تو 1-2 ڈفرینٹ پہلے اس کے بتا دیں۔ حج ہر مسلمان پر جو صاحب مال ہو، صاحب استطاعت ہو، پوری زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے۔ جیسے اسلام کے بیسک پلر 5 ہیں، ان 5 میں سے ایک حج ہے، اور عمرہ جو ہے وہ زندگی میں سنت ہے، کبھی بھی فرض نہیں۔ اور دوسرا فرق جو بہت بڑا ہے وہ یہ ہے کہ حج جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر میں 12ویں مہینے میں ذی الحجہ میں ہی، خاص دنوں میں ہی ہو سکتا ہے، اور عمرہ پورے سال میں کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دوسرا فرق ہے۔ اور ارکان کے اعتبار سے عمرہ 4 کاموں کا نام ہے۔ نمبر 1 نیت لبیک کے ساتھ، دوسرا طواف، تیسرا صفا مروہ کی سعی، اور چوتھا بال کٹانا یا بال مڈانا۔ یہ 4 کاموں کا نام عمرہ ہے۔ اور حج میں 3 فرض ہے اور 6 واجب ہے۔ بہرحال اس وقت ہم عمرہ پہ ہی بات کریں گے، تو خاص طور پہ احرام کے بارے میں یہ پوری سیریز ہو جائے گی ہماری انشاءاللہ۔ جی، احرام کے بارے میں ایک بات یہ سمجھیے، یہ ہے بیت اللہ، یہ ہے مسجد حرام، یہ ہے حدود حرم، اور اس کے بعد ہے میقات۔ تو میقات سے باہر آنے والا جب بھی میقات کے اندر آئے گا تو یہ شاہی لباس، یہ شاہی دربار کا لباس ہے۔ تو شاہی دربار کا لباس اس وقت ضروری ہے۔ تو شاہی دربار کا یہ لباس ہے، یہ ضروری ہے جب بھی میقات کے اندر آئیں گے۔ تو اب جب بھی ہم اپنے ملک سے آتے ہیں، انڈیا سے، اب وہ دقت یہ آتی ہے کہ جیسے کتابوں میں بھی لکھا ہوتا ہے، بتایا جائے میقات سے احرام باندھنا ہے۔ اب وہ میقات کے سلسلے بڑی غلط فہمی ہے کہ ایئرپورٹ سے ہی باندھنا ہے، جدہ پہنچنے کے بعد باندھنا ہے، پیچھے باندھنا ہے، اس کو کلیئر کریں۔ جی، تو ہماری جو میقات ہے اس کا نام کتابوں میں ہے یلملم۔ ابھی تو کوئی پانی کے جہاز سے آتا نہیں ہے، زیادہ تر فلائٹ سے ہی آتے ہیں۔ تو جون سی بھی فلائٹ میں ہم آتے ہیں تو وہ جدہ آنے سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے ہماری یلملم نامی میقات آتی ہے اور فلائٹ میں اناؤنس ہوتا ہے۔ تو یہ چادر جو ہے ہمیں ایسی جگہ پہننی چاہیے جہاں پاکی صفائی کا پورا اہتمام ہو۔ واش روم میں پہن رہے ہیں، اگر یہ نیچے کا حصہ ناپاکی میں لگ گیا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا تو ہمارا پورا عمرہ جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں، ناپاک احرام میں ہوگا۔ اس لیے اس کا خیال رکھیں، جہاں بھی باندھنا ہے باندھ سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی اعتبار سے پابندی نہیں۔ بس اس کا خیال رکھیں کہ پاک اچھی جگہ پر باندھیں، واش روم میں ناپاکی نہ ہو وہاں باندھیں، مسجد وغیرہ میں اچھی جگہ باندھ لیں۔ باندھنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ باندھنے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ اور حج اور عمرہ ایسی چیز ہے جو سیکھ کر کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے یہ باندھنا سیکھ لیا گویا اس نے پورا حج اور عمرہ سیکھ لیا۔ اس کو سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا گیا، حالانکہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ چونکہ اس طرح کے کپڑے پہننے کی ہیبٹ نہیں ہوتی، عادت نہیں ہوتی، تو آدمی کو ٹینشن رہتا ہے کہ کیسے پہنوں گا، کیا کروں گا۔ تو اس کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں، لیکن حج اور عمرہ سیکھ کر کرنے کی چیز ہے۔ بڑے فرماتے ہیں کہ جلد بازی نہ کرو، دیکھا دیکھی نہ کرو، بے صبری نہ کرو، اور سیکھ کر کرو۔ جس نے سیکھ کے کرو، جس نے ان چیزوں پر عمل کر لیا اس کا حج بہت آسان ہو جائے گا۔ مفتی صاحب آپ تعجب کریں گے، کل ایک عالم صاحب مجھے یہ بتا رہے تھے
کہ ہمارے ایک ساتھی عمرہ پر جا رہے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا، وہ مفتی مولانا بتا رہے تھے قاری صاحب، کہ ایک صاحب نے مجھے کہا میں عمرہ پہ کل جا رہا ہوں، مجھے آپ عمرہ سکھا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی تو مدرسہ جا رہا ہوں، میں رات کو بتاؤں گا۔ بولے میں رات میں ہی صبح میں ہی جا رہا ہوں، وقت بہت کم ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو موٹی موٹی بات بتا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ طواف سے شروع کرتے ہیں۔ تو وہ پوچھنے لگے طواف کیا ہوتا ہے۔ اب ہم اندازہ لگائیں کہ عمرہ کا جانا طے ہو گیا، صبح میں فلائٹ ہے، اب ان کو طواف ہی نہیں معلوم ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں بہنوں سیکھ کر جانے کی چیز ہے۔ آدمی جس چیز میں پیسہ لگاتا ہے نا، وہ اس پر محنت کرتا ہے۔ جہاں پیسہ جتنا زیادہ لگتا ہے اس پر اس کا فوکس اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ حج عمرہ میں اتنا پیسہ لگائے، سیکھ کر نہ کرے، غلط کر لیں تو کیا فائدہ ہے۔ تو مفتی صاحب کے چینل کے مادھیم سے یہ عزیز ضرور عرض کرے گا کہ جانے سے پہلے ایک آدھ مہینہ پہلے یہ چیزیں سیکھنے کی ہے۔ اور علماء جو اس میں یہ ہے کہ مشاق یعنی جو ٹریننگ یافتہ ہو، جنہوں نے حج عمرے کیے ہو، جن کو اس کا ایکسپیرینس ہو، مسائل کا جاننا ایک الگ چیز رہتی ہے، لیکن حج اور عمرہ کا جو تعلق ہے نا، وہ ایکسپیرینس اور تجربے سے ہے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے احرام پر کہ میقات کہاں سے شروع ہوگا۔ جی، آج جو ہماری بات ہے وہ بس میقات کہاں سے شروع ہوگا۔ میقات جو ہے، آگے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اس کو پہلے کریں گے، اور کرنے کے بعد آپ کو پریکٹیکلی کر کے وہ چیزیں دکھائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہماری جو میقات ہے وہ یلملم ہے۔ جب یلملم آئے گا اس سے پہلے ہمیں عمرہ یا حج کا پہلا فرض کرنا ضروری ہے، اور اس میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک نیت اور نمبر دو لبیک۔ نیت میں یہ ہے کہ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کرتا ہوں، قبول فرما، آسان فرما، اور پھر 3 مرتبہ لبیک پڑھنا ہے۔ لبیک بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک کے بارے میں 3 باتیں لفظی پروناؤنسیشن کے بارے میں عرض کرنا ہے مفتی صاحب، کہ عموماً لوگ بولتے ہیں لبیک، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے لبیک، یہ صحیح ہے لبیک، بھائی ای کی آواز نکالنی ہے، لبیک۔ لبیک۔ اس سے ایک لطیفہ مفتی صاحب یاد آ گیا کہ ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ حاجی جب حج پر جاتا ہے تو جاتے وقت تو بڑے اچھے جذبات رہتے ہیں، لیکن وہاں جا کر عبادت کے جذبات مان پڑ جاتے ہیں۔ تو اس تعلق سے ایک لطیفہ جملے کی شکل میں بولا جاتا ہے کہ جب حاجی یہاں سے جاتا ہے تو بولتا ہے لبیک لبیک، وہاں پہنچ کر بولتا ہے میری بیگ میری بیگ، اور پھر وہاں پہنچ کر کہتا ہے البیک البیک کا چکن، واپسی میں بولتا ہے میری بیگ میری بیگ۔ بہرحال تو ایک تو لبیک یہ ہے، پھر ان الحمد، اس کو کھینچنا نہیں، لوگ پڑھتے ہیں ان الحمد، یہ غلط ہے۔ نمبر 3 ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لا شریک لک، لا شریک لک۔ اس کو لوگ وہ جو رنگ ٹون آتی ہے لبیک کی، اس کی کاپی کرتے ہوئے لا اتنا کھینچتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ یہ 3 کامن مسٹیک لبیک میں ہوتی ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ ایک بات اور لبیک کے میننگ کے تعلق سے عرض کرنی ہے، ایک تو فارمیلٹی ہے کہ آپ لبیک پڑھ لیں، بس فرض ہے تو فرض ادا ہو گیا، لیکن حج اور عمرہ کی عبادت روح چاہتی ہے، اس میں کیفیت ہونی چاہیے۔ تو جب بھی ہم لبیک پڑھیں، چاہے پورا ترجمہ نہ آتا ہوں، لیکن لبیک بولتے وقت اس کا دھیان ہو کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ لبیک یا اللہ، یہ گنہگار عاجز یا آپ کا بندہ بہت دور سے بہت دیر سے آیا ہے، آپ کے دربار میں حاضر ہے، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، احکم الحاکمین ہیں، لک والملک، تمام حکومتیں آپ کی ہیں، ہم آپ کی حکومت کے غلام ہیں۔ ایک غلام آپ کے دربار میں آ رہا ہے، اس کی حاضری کو قبول فرما لیجیے۔ اس ترجمے اور میننگ لا شریک لک، آپ کا کوئی شریک نہیں، اس پورے ترجمے کے دھیان کے ساتھ جب بندہ لبیک پڑھے گا نا، تو اس لبیک کی کیفیت میں اور مزہ ہوگا۔ آخری بات لبیک کے تعلق سے یہ عرض کرنی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جب سفر عمرہ یا حج پر جا رہے تھے تو لبیک نیچی آواز، دھیرے آواز سے پڑھ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ اوپر سے تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا اپنے صحابہ سے کہو کہ لبیک زور سے پڑھے۔ آج حاجی اور معتمر 2-3 بار پڑھ کر چپ ہو جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب تک ہمارا طواف شروع نہ ہو جائے اس وقت کثرت کے ساتھ بہت زیادہ مقدار میں لبیک پڑھیں۔ مرد حضرات اونچے والیوم سے پڑھیں، لیڈیز اور خواتین دھیرے آواز سے پڑھیں، لیکن مقدار جو ہے بہت زیادہ مرتبہ پڑھیں، جتنی کیفیت کے ساتھ جتنی مرتبہ پڑھ سکے اتنا پڑھیں۔ تو بہرحال ہم ابھی پہلے فرض پر بات کر رہے ہیں۔
عمرہ کا پہلا حج کا پہلا فرض نیت لبیک کے ساتھ ہے. نیت آپ کو بتا دی 3 مرتبہ لبیک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد کثرت سے پڑھتے رہنا. انشاءاللہ اگلی باتیں ہم آپ سے کرتے رہیں گے. اس وقت ہم کویت سے نکلنے کی تیاری میں ہیں. انشاءاللہ جدہ پر ہمارا جہاز پہنچے گا، پھر وہاں سے بس کے ذریعے انشاءاللہ ہم مکہ مکرمہ پہنچیں گے. آپ ذرا دعا فرمائیں اللہ ہمارے سفر کو آسان فرما دے، اور مفتی صاحب کی اس رفاقت کو، ہمارے اس سفر کو اللہ تعالیٰ خوب قبول فرمائے. سیکھنے سکھانے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ایسے موقع پر بندہ سفر میں نکلتا ہے تو بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر کو سیکھنے کا بھی ذریعہ بنائے، بہت ساری معلومات کا بھی ذریعہ بنائے. اور انشاءاللہ ہم ہسٹوریکل پلیس پر جب پہنچیں گے تو آپ حضرات کو بھی ضرور زیارتوں میں شریک کریں گے. جزاکم اللہ. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب کا. تو جتنی بھی چیزیں ہم کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے مفتی صاحب دکھا رہے ہیں وہ اس لیے ہوگا کیونکہ پہلے ہم کریں گے، پھر اس کے بعد پریکٹیکلی ہم آپ کو وہ چیز کر کے بتائیں گے، تاکہ آپ عمرہ کرنے جب آتے ہیں، حج کرنے آتے ہیں تو آپ کو وہ ساری چیزوں کی پرابلم. السلام علیکم.